ایشیا پر کرکٹ کی حکمرانی کی جنگ جاری۔ ٹی20 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کا عمدہ آغاز، صاحبزادہ فرحان کا پہلا لاٹھی چارج، 57 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی۔ سائم ایوب پھر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے، 14 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ محمد حارث 0 پر آؤٹ ہوئے، فخر زمان نے بہتر کارکردگی دکھائی، 46 رن بنا کر پویلین لوٹے۔ حسین طلعت بھی ناکام رہے، 1 رن بنا کر کیچ تھما بیٹھے۔ Spin the coin. Heads. Heads is the call. What's it, Richie? We'll bowl first. We'll bowl. You decided, Surya, you won the toss. Yeah, we're looking to bowl first. I think it looks a good wicket. Salman, you lost the toss and you're batting first. ایشیا کپ فائنل میں ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے الگ الگ پریزنٹر سے گفتگو کی۔ سلمان علی آغا سے وقار یونس اور سوریہ کمار یادو سے روی شاستری نے بات کی۔ پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ اگر ٹاس جیتتے تو بیٹنگ ہی کرتے، قومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار بولے، آج ہم ہدف حاصل کرنا چاہیں گے۔ کھیل کے میدان میں بھی بھارتی ہٹ دھرمی کا سلسلہ جاری۔ ایشیا کپ فائنل سے قبل ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ کے دوران بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے پاکستانی کپتان سلمان آغا کے ساتھ کھڑے ہونے سے گریز کیا۔ ٹرافی کے ساتھ سلمان علی آغا موجود اور بھارتی کپتان غیر حاضر رہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ کے میچز کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے بھی گریز کیا۔ یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جنگ جیتی اور اپنے دشمن کو شکست فاش دی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بے پناہ شان شوکت میں اضافہ کیا۔ حالیہ جنگ میں پاکستان نے دشمن بھارت کو شکست فاش دی۔ عسکری، معاشی اور سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ لندن میں وزیراعظم شہباز شریف کی سمندر پار پاکستانیوں سے گفتگو، کہا کہ پاکستان کی معیشت مشکل سے نکل آئی ہے، مشترکہ کاوشوں سے ملکی معیشت کو استحکام ملا۔ اوورسیز پاکستانی وطن کی قیمتی سرمایہ ہیں جو دنیا بھر میں وطن کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر بھرپور طریقے سے اٹھایا، غزہ میں مظالم کی مذمت کی۔ پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے جو ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ اس وقت وہ جو ٹینیور تھا وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی پوری کوشش کا ٹینیور تھا، یعنی وہ معیشت جو میاں نواز شریف صاحب نے 24ویں گلوبل معیشت بنا کے چھوڑی تھی، وہ 47ویں معیشت پہ اگلے 4 سال میں یہ کارکردگی تھی۔ یعنی جو دوسرے معاملات ہوئے 9 مئی والے یا نومبر والے تو ایک طرف، لیکن معیشت کے حوالے سے جو تباہی ہوئی وہ یہ تھی۔ موجودہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، عالمی سطح پر پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ معاشی کوششیں پاکستان کو مضبوط بہتری کی طرف لے جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں گفتگو، کہا کہ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر اور فلسطین کی آواز بلند کی اور پاکستان کا مقدمہ مؤثر اور بہترین انداز میں پیش کیا۔ غزہ کے حوالے سے ٹرمپ اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی، امید ہے اس کا مثبت نتیجہ سامنے آئے گا۔ بھارت خطے کا غاصب اور دہشت گردی کا سرپرست ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے سیکنڈ سیکرٹری محمد راشد کا بھارتی خارجہ کی تقریر پر منہ توڑ جواب۔ بھارت کی خفیہ اور دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب، سچائی سن کر بھارتی مندوب حواس باختہ ہو گیا، بوکھلاہٹ میں ہال چھوڑنے پر مجبور۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک، مظفر گڑھ کے نوراجہ بھٹا بند کی تعمیر اور مرمت مکمل، شگاف پر کرنے کے لیے 1960 فٹ طویل حفاظتی بند بھی بنا لیا، موٹر وے کی طرف حافظ والا میں 23,000 فٹ
ڈسٹریبیوٹری ٹینک کی مرمت مکمل۔ دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں 8000 کیوسک کمی ریکارڈ۔ ٹھٹا بدین اور سجاول کے کچے علاقوں میں کئی دیہات زیر آب، متاثرین شدید پریشان۔ تباہ کن سیلاب اور سرحد پار اسموگ بڑا چیلنج ہے، ماحولیاتی تحفظ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جرمن سفیر اینالپل سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ پنجاب نے تاریخی سیلاب کا سامنا کیا، عوام کے بروقت انخلاء کو یقینی بنا کر قیمتی جانوں کو بچایا گیا۔ جرمن سفیر نے سیلاب میں حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب متاثرین کے لیے چین سے 2 جہاز، 300 خیمے اور 9000 کمبل لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق نور خان ایئر بیس آمد پر وفاقی وزیر امیر مقام اور چیئرمین NDMA نے امدادی سامان وصول کیا۔ امیر مقام نے کہا کہ چین نے مشکل وقت میں پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا، سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ غزہ میں جنگ ختم کرنے کی ڈیل کے قریب ہیں اور تمام فریق خاص مقصد کے لیے متفق ہیں۔ ٹروتھ سوشل پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں عظیم کام کرنے کا موقع ہے۔ غزہ کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے ملکوں سے بات چیت جاری ہے، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور حماس بھی شامل ہیں۔ یہ بات چیت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضرورت ہو۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی میں 15 شہادتیں ہوئیں۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز انفراسٹرکچر اور عمارتیں تباہ کرنے میں مصروف۔ غزہ میں خوراک کی قلت برقرار، خان یونس میں غذائی قلت اور علاج نہ ہونے سے 2.5 ماہ کا بچہ جاں بحق۔ راستے بند ہونے سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات۔ شہداء کی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کے حوالے سے ثالثوں کی جانب سے کوئی نئی تجاویز موصول نہیں ہوئی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی وضاحت، کہا وہ ثالثوں کی جانب سے موصول ہونے والی کسی بھی ایسی تجویز کا مثبت اور ذمہ دارانہ انداز میں جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں جو فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے قبل اسرائیلیوں کا احتجاج، غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم اور امریکی صدر کی ملاقات کل وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ جرمنی میں لاکھوں افراد کا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف احتجاج۔ دارالحکومت برلن میں 50 مختلف تنظیموں کی ریلی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکی جائے اور یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے عالمی فلوٹیلا کا سفر آخری مرحلے میں داخل۔ 10 جہازوں پر مشتمل قافلہ غزہ کی طرف رواں دواں۔ اپنی منزل سے چند دن دور اسپین اور اٹلی نے فلوٹیلا کی حفاظت اور معاونت کے لیے 2 جنگی جہاز بھی روانہ کیے ہیں۔ داعش خراسان کمانڈر محمد احسانی عرف انور مزار شریف افغانستان میں ہلاک۔ ذرائع کے مطابق احسانی 2022 میں پشاور کوچہ رسالدار دھماکے کا مرکزی سہولت کار تھا، جس میں 67 افراد شہید ہوئے تھے۔ تاجک خودکش بمباروں کو پاکستان لانے اور تربیت دینے کا ذمہ دار تھا۔
باجوڑ کے علاقے لغڑئی میں فتنۃ الخوارج کا چھوڑا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے 3 بچے شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمی بچوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا۔ CMH میں معصوم بچوں کا علاج جاری ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کا دورہ ایران، ایرانی ہم منصب اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان درپیش سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے بات ہوگی۔ ترکی، چین اور سعودی عرب کا بھی دورہ کریں گے۔ تقریباً کوئی 200 سے 250 ارب تک جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے ہیں جو اس مالی سال میں فیصل آباد میں جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز افتتاح کریں گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں میٹرو بس منصوبہ شروع کرنے لگے ہیں۔ پروجیکٹ سے عوام کو آسان سفری سہولت میسر آئے گی۔ لاہور کے علاقے باٹا پور میں CCD پولیس کا مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس کے مطابق چھاپے کے دوران ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں 3 ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، جو اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ وہاڑی میں حاصل پور روڈ پر بس اور کار میں تصادم، 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ٹیموں نے کار کی باڈی کاٹ کر لاشیں نکالی۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر ویگن کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون اور بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔